اچھا انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں علی بھائی یہ جو موجودہ ملکی صورتحال ہے ملک پاکستان کس جگہ کھڑا ہے، آپ کا اوپینین کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جو موجودہ ہے آپ سیاسی اگر کہ وہ صورتحال علیحدہ ہے، ڈیفینس معاملات کے تو وہ علیحدہ ہے، ترقی اوورآل چیک کریں تو میں اپنے ملک کو کبھی ڈینائی نہیں کروں گا، میرا ملک ہے اور بہتر سے بہتر ہوگا اور آگے جائے گا. میں وہ فیوچر پلان بتا رہے ہیں میرے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فیوچر پلاننگ تو میں بھی دعا ہوں، میرا ملک ہے، ہماری مٹی ہے، ہم بھی دعا ہوں، لیکن میں آپ سے جو پریزنٹ سچویشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو موجودہ ملکی صورتحال ہے آپ کسی بھی وے میں چیک کر لیں تو یہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جہاں بھی آج ملک کی صورتحال جو بھی ہوا ہے ایک اس میں ہم ساروں کا قصور ہے. ہم کن سالوں کا؟ میں اپنی بھی بات کروں گا، ہم عوام کی بھی بات کروں گا، لوگوں کی بھی بات کروں گا، سیاستدانوں کی بات کروں گا. کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرا بیک ہوتا ہے. تو آج میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہم ابھی تک قوم نہیں بنے، ابھی تک ہم جتھا ہیں. اس جتھے کو جدھر لگایا نہیں ادھر لگ جاتا ہے. جب ہم قوم بن جائیں گے یہ ملک سدھر جائے گا. کیا ریزنس ہیں کہ ہم جتھا ہیں، ان کے کیا ریزنس آپ سمجھتے ہیں؟ آپ ان کے آپ ماشاء اللہ میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین علی بھائی صحافت سے بھی وابستہ رہے ہیں اور ایک عرصہ دراز تک صحافت میں اپنے محاصر انجام دیتے رہے ہیں اور ڈفرینٹ سلیبریٹی سے ملتے رہے ہیں، لوکل لوگوں سے بھی جو نا وہ ہائی سلیبریٹی سے بھی. تو آپ کا ایک دن کی لمبا ایکسپیرینس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا ریزنس ہیں جو ان تمام چیزوں کا باعث ہے؟ بہت سی ریزنز آ جاتی ہیں. دیکھیں ایک سسٹم یہ ہے ہم خود کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو آپ کا کوئی پیارا سگا بھی ایسا آپ کو ڈاج کر جائے گا، آپ کو نقصان دے دے گا. تو اس میں مخلص ہی نہیں. ہم کہیں نہ کہیں ویسٹرن کلچر کو اتنا فالو کر رہے ہیں اور اسلام سے دور جا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے حرکات فیس کرنے پڑتے ہیں. اچھا دوسرا آپ نے ایک چیز بتائی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام بھی غلط ہے. عوام کی غلطی یعنی کہ ایک حکمران اور عوام کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ اس ٹاپک پہ بھی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عوام کہاں غلط ہے اور حکمران کہاں غلط ہے؟ دیکھیں عوام جو ہے اپنے لیے اس طرح بہتر نہیں سوچ پاتی. میں نے آپ کو سلیکشن بھی اور بہت سی چیزیں بھی، مائنڈ گیمنگ ہماری مائنڈ واشنگ بہت زیادہ. میں نے آپ کو بتایا ہم قوم نہیں ہم جتھا ہے، جدھر لگاؤ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لگانے والا کون ہے؟ لگانے والے ہم حکمران نہیں، حکمران نہیں. دیکھیں کوئی بندہ آپ کو فورسلی ایسے کھینچے، آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، کوئی آپ کو فورسلی لے کے نہیں جا سکتا، آپ نہ جانا چاہتے. قوم بننے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہم اپنی قربانیاں بھول گئے ہیں، آباء و اجداد کی بھی قربانیاں بھول گئے ہیں. یہ ملک کیسے حاصل ہوا ہے ہم یہ بھی بھول گئے ہیں. سیریسلی ہم میں کہتا ہوں قائد اعظم کی اس لائنز یا اس چیزوں کو فالو ہی نہیں کر پاتے. اچھا میں آپ کو پوائنٹ پہ لے کے آتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے عوام کی یعنی کہ سب سے ظاہر بات ہے جیسی عوام ویسے حکمران، یہ تو کہا کہیں گے کہنے والے. لیکن اپنی بات سنیں، ٹھیک ہے عوام کو آئے دن کوئی نیا لیڈر آتا ہے وہ اس کو لیڈر شو کرتا ہے جناب اور وہ عوام کے دلوں سے کھیلتا. میں یہی اسے کہوں گا عوام ہے. اب دیکھیں ایک ملک ہے، اب آپ ہیں، اب سیاست میں ہیں، تو آپ اگر عوام کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بیچاری عوام جو ہے وہ اس چیز کی منتظر ہے کہ کوئی اچھا بندہ آئے اور وہ آئے روز کبھی یعنی کہ جو بھی آتا ہے وہ جو اعتماد لاتا ہے بیچارے یقین رکھ کے اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکمرانوں نے پاکستانی عوام کے امیدوں سے دلوں سے کھیلا ہے؟ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری عوام ایسی ہے کہ اپنے دلوں سے کھلوائے گی؟ مطلب کہ آپ کے سامنے ہے نا، مطلب کہ آپ ہسٹری چیک کریں، ہسٹری آپ چیک کر سکتے ہیں. ان کے جو سا مرضی آپ چاہیں تاریخ میں سے اٹھا کر دیکھ لیں کہ حکمرانوں نے عوام سے کیا کہا، عوام کو کیسے اپنی طرف لائے اور پھر عوام کو کیسے دلاسے. میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہاں جس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے تھا حکمرانوں کو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اس کے اندر ڈرا بیکس بہت سی ہیں. ہمیں کچھ چیزوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. صاف سی بات ہے کہ نہ آپ کا ایز اے کوئی 60 سالہ تجربہ ہے، نہ میرا 60 سالہ تجربہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نوٹس یا اس چیز کو دیکھیں. لیکن کہیں نہ کہیں وعدے نہیں ہوئے، وعدے پورے نہیں ہوئے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے.
اس ملک میں. یعنی کہ آپ اس پوائنٹ کو انڈیپینڈنٹلی اوپن یہ کہتے ہیں کہ جو حکمران ہیں وہ وعدے وفا نہیں کر سکے اور ہمیشہ ہر دور میں جو عوام ہے اس کے دل سے کھیلا جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اگر یہاں پہ اگر سارے سینیریو کو دیکھا جائے تو وہ ایسے ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی کہیں پہ ڈیلیور کیا جاتا ہے. اب بہت سے حکمران ہیں جو ڈیلیور کرتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے اس ٹاپک کے بارے میں سنا ہے کہ علی بھائی کا بھی کہنا ہے کہ اس میں دونوں ہی غلط ہیں, عوام بھی غلط ہے اور حکمران بھی غلط ہے. عوام کی سلیکشن غلط ہے اور حکمران اپنے جو یہ وعدے ہیں وہ وفا نہیں کرتے. دوسرا بات ہے کہ ابھی جو کچھ لوگ ہیں حکمران, آپ کو بھی پتہ ہے, یو نو اباؤٹ دیٹ ویری ویل, کہ کون لوگ کب سے پاکستان پر مسلط حکمرانی کر رہے ہیں اور وہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, جن کو زیادہ موقع ملے ہیں, لیکن اتنے موقع ملنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر سکے پریکٹیکلی عوام کے لیے جو کچھ کہتے تھے, ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میں اگر بات کروں تو ڈیلیوری اسٹرکچر سارے اپنے دے سکتے ہیں. آپ اگر بات کریں نواز شریف کی تو انہوں بھی اب اپنا آپ کو آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ اسٹرکچر موٹر ویز ہیں وہ چیزیں وغیرہ دی. اگر آپ عمران خان صاحب کی بات کر لیں تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی جو وعدے کیے وفا نہیں کیے. ہم کسی کو بھی نہیں جتنی دیر بھی ملی, ٹھیک ہے, وہ 90 دن کی بات تھا. چلیں مانا کہ وہ جو کہتے تھے وہ نہیں کر سکے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو حکمران آئے جن کے ساتھ ابھی آپ بھی اٹیچ ہیں, وہ کتنی دفعہ آئے اور انہوں نے کیا کیا کیا؟ دیکھیں جو انہوں نے کہا وہ کیا تقریباً. میں آپ کو یہ چیز دیکھیں, موٹر وے آپ موٹر وے سے جاتے ہیں اور میں جاتا ہوں تو موٹر وے میرے خیال سے فرسٹ پروجیکٹ کون لے گیا؟ اچھا ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اسٹرکچر بتا رہا ہوں. وہ تمام چیزوں کی اندرونی کہانی آپ کو پتا. میں اندرونی کہانیوں کی بات کرتا ہی نہیں, میں کہتا ہوں کہ کچھ ڈیلیور ہوا. بات یہاں ہم کر رہے ہیں وعدہ وفا. ہاں, وعدہ وفا کس نے کیا کس نے نہیں کیا؟ میں آپ کو یہ عمران خان نے نہیں کیا, فار ایگزامپل عمران خان نے نہیں کیا, اور دوسرے حکمران ہیں انہوں نے جو کہا وہ ہوا. سارا کچھ تو انہوں نے بھی نہیں کیا, میں یہ بھی کہتا ہوں. لیکن میں آلموسٹ اگر کمپیئر کروں تو بیٹر دین بیفور. میں آج بھی ایک چیز جانتا ہوں. ایک بندہ 15-20 سالوں سے آپ کے مسلط ہے, اس کی کارکردگی کو آپ اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں مقابلہ, جس کی 3.5 سال کا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب یہ ہوا تھا نا سارا اسٹرکچر, میں خود اس چیز پہ لوگوں سے بھی اور کافی لوگ اٹیچ بھی ہوتے ہیں, آپ کے جیسے تعلقات ہیں, لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں. کیا آپ اس بات پہ کہتے نہیں ہیں کہ 3.5 سال بعد ہی لوگوں نے جب لوگ کہتے ہیں یار کی کیتا تیرے عمران, تو ہم عمران خان کی یوتھ چپ کر گئی اور گئے, اور بابے کہتے تھے یار اگلی بار یہ ووٹ نہیں دینا. ایسے ہوتا رہا, ایسے بھی ہوتا رہا. میں تو مانتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو وہ کہتے رہے وہ نہیں کر سکے بالکل اس کی وجہ سے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اس انسان کے ساتھ, اس گورنمنٹ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو 15-20 سال ان کے عرصہ دراز سے وہ پاکستان پر مسلط ہے. میرا کمپیریزن بنتا نہیں ہے. کمپیریزن بنتا بھی ہے, نہیں بنتا تھوڑا بہت. کیسے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ہمارے پاکستان میں جب بھی کوئی آتا ہے وہ اپنی طرف سے جو کچھ آتا ہے نا کچھ ڈیلیور کر کے جاتا ہے, ایک نہ ایک پروجیکٹ بنا کے جاتا ہے جو آپ کو یاد ہے. یہاں پہ میں ایک بھی بات پوچھتا ہوں کہ بھائی عمران خان کا موسٹ پروبیبلی آپ ایک مین اسٹرکچر بنا دیں, اس نے کیا کام کیا, ایک آپ بتا دیں. آپ صاحب میری بات کبھی بھی آپ نے اس پروگرام میں یہ نہیں سوچا کہ میں انہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. نہیں, میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں وہ جو وعدے کرتے رہے ہیں وہ کچھ چیزیں وفا نہیں کر سکے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا ان لوگوں کا کمپیریزن خان کے ساتھ بنتا ہے جو ایک عرصہ دراز سے مسلط ہیں؟ سر آپ کمپیریزن جوڑ بھی نہیں سکتے نا. میں آپ کو ایک چیز بتا, آپ کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا. میں کمپیریزن نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی جو سیاستدان کہیں نہ کہیں لیک آف ڈیلیوری ہے, عوام کی طرف سے بھی سیاستدان کی طرف سے لیک آف ڈیلیوری دونوں سائڈس پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں جو لوگ عوام کا استعمال کرتے رہے ہیں اور پیپل پارٹی جو نون کے خلاف کہتی رہی, نون جو پیپل پارٹی کے خلاف کہتی رہی, یہ جو کافلی کے خلاف کہتی رہی, تمام چیزیں, اور جن پوائنٹس پہ عوام کو یوٹیلائز کیا جاتا رہا نیگیٹو وے میں, میں نیگیٹو کہوں گا, نیگیٹو وے میں یوٹیلائز کیا جاتا رہا, آپ وہ مجھے بتائیں وہ پوائنٹس کدھر ہیں, وہ کہاں گئے ناراضگیاں, وہ گلے شکوے, وہ نظریے, وہ کہاں گئے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ جمہوری اپنے آپ کو بھی جمہوری کہتے ہیں, آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں سارا, تو
وہ کہتے ہیں رائے اور ناقص رائے عوام کا حق ہے, سیاستدانوں کا حق ہے. تو ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے, ہر سیاستدان یا عوام اپنے سلیکٹ کرتے ہیں, مانتے ہیں, سب کرتے ہیں کہ اپنا مفاد ہے ہر بندے میں, ہر بندے کا اپنا مفاد ہے, عوام کو کوئی نہیں ہے. نہیں, عوام کا بھی مفاد ہے, حکمران کا بھی مفاد. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک جو جالا ہے یا ایک جو ورکر ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کیوں چلتا ہے؟ اس کا نظریہ دیکھ کے, سوچ دیکھ کے, اور پھر کیا وہ اس سے کام نہیں لیتا؟ کس سے؟ لیڈر سے اپنے. کون سے کام بتایا؟ کوئی بھی کام, کوئی بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تو وہ لیڈر کا حق ہے نا, حق ہے, حق ہے. تو مفاد دونوں طرف ہو. نہیں, مفاد نہیں ہے. لیڈر آپ کب ہے جب آپ عوام کا مفاد پرست ہونا حق بنتا ہے. کیوں؟ عوام لیڈر چنتی اسی لیے ہے, لیکن لیڈر مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے. لیڈر عوام کے مفاد کی بتائے. میں کہتا ہوں جو لیڈر جس کے ساتھ چلتا ہے, میں اب آپ کو لیڈر لیڈر کی جو ڈیفینیشن ہے نا, لیڈر جو ہے نا وہ عوام کو لے کے چلنے والا, عوام کو لے کر چلنے والا, اور خود کو نہ دیکھے, عوام کو دیکھے. بالکل ایسی ہر وہ کام کرے جو عوام. چلے میں آپ کو اپنی مثال اس حوالے سے دے دیتا ہوں, لیکن آپ میں پہلے پوائنٹ لے لیتے ہیں پلیز. تو ڈونٹ مائنڈ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو اتحاد ہے یہ کیا ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ماضی میں آپ کی جو نا وہ چلتا رہا ہے, وہ گسم گسا ہوتے رہے ہیں. دیکھیں اس پہ سب سے پہلے جملے, وہ جلسے, دشمنیاں, وہ مخالفتیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جہاں تک چودھری شجاعت حسین کی صاحب کی بات ہے, انہیں کبھی مخالف بات نہیں کی. اچھا, آپ وہ ایسے سیاستدان ہیں, نہ کسی سیاستدان نے ان کے خلاف بات کی. میں تو اپنے لیڈر کے بارے میں دیکھوں گا نا, چودھری شجاعت حسین صاحب